بھارت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا بھارت پاکستان کے ساتھ لڑ رہا ہے یا کسی ٹیرر سٹیٹ کے ساتھ لڑ رہا ہے یا ٹیررزم کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ ان تین چیزوں میں سے ایک ہی بات قدر مشترک ہے، یعنی کامن بات ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت ایک ایسی ریاست سے لڑ رہا ہے جو ٹیررزم کو پراکسی وار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اب پہلگام کے ٹیررسٹ ایکٹ کے بعد جو ایک ان ڈکلیئرڈ قسم کی وار ہوئی 7 مئی سے 10 مئی کے دوران، اس وار کے دوران بھی دونوں دیشوں نے بھی دیکھ لیا اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح نیریٹو بلٹ ہوتے ہیں اور کس طرح جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کس طرح سچ دبا رہ جاتا ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ خصوصی طور پر انالائز کروں گا اور یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ بھارت کی اصل جنگ کس کے ساتھ ہے۔ کیا ٹیررزم کے ساتھ ہے؟ کیا ایک ریاست کے ساتھ ہے؟ یا کیا ایک ایسی ریاست کے ساتھ ہے جو ٹیررزم کو سپورٹ کرتی ہے، شیلٹر دیتی ہے؟ اور اب اس ریاست کا کہنا ہے کہ ہم تو خود ٹیررزم کے وکٹم ہیں اور بھارت ہر بار ٹیررزم کا ایک نیا قسم کا بہانہ ڈھونڈ کے لاتا ہے، یعنی یہ پاکستان کے آفیشلز کا کہنا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس ٹیررزم کے نیریٹو کی شیلف لائف بھی نہیں رہی۔ ایک طرح سے وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اب جھوٹ اتنا بولا گیا ہے ٹیررزم کے نام پہ پاکستان کی طرف سے۔ پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم ٹیررزم کے وکٹم ہیں، ہم تو ٹیررزم کرتے نہیں، بلکہ اب انہوں نے اس پورے کے پورے نیریٹو کو ایک طرح سے مرر کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر ٹیررزم کرتا ہے، ہم نے تو کبھی ٹیررزم کی ہی نہیں تھی۔ اور جو ٹیررزم پاکستان کی طرف سے پاکستان پہلے ماضی میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مان چکا تھا، اب اس کے ماننے سے بھی انکاری ہے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے دنیا کے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں اور دنیا کے اس نیریٹو کاؤنٹر نیریٹو کے زمانے میں آپ کس طرح اپنے نیریٹو کو بلڈ کرتے ہیں اور اس کو کوائن کرتے ہیں اور اس کو کس طرح آپ پیش کرتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا چیلنج بھی بھارت کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بھارت کی کوشش ہے اور خواہش ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز پہ جو ٹیررزم کے ایشوز وہ سال ہر سال سے، بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے 1947 کی کشمیر کی انویژن سے لے کے پہلگام کی ٹیررزم تک کے معاملات کے حوالے سے وہ دنیا کو بتا سکے، وہ بھارت بتاتا رہا ہے، دنیا کنونس بھی ہوتی رہی، لیکن دنیا کے اپنے اتنے مسائل ہیں کہ دنیا پھر دوسرے لمحے بھول جاتی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ پھر دنیا اپنی آنکھیں بھی بند کیے رکھتی ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ دنیا کے بہت سارے کام بھی وابستہ رہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس چیلنجنگ زمانے میں اب بھارت کو اندازہ ہوا کہ کیسے پاکستان کے اس نیریٹو کاؤنٹر نیریٹو کے پروپیگنڈے کو بھی ڈیل کرنا ہے، جہاں بھارت کو پاکستان کی ٹیررزم کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ بہت ہی کمپلیکس ایشوز ہیں، بہت ہی انٹرسٹنگ ایشوز ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک نئے اینگل کے ساتھ اپنے ولاگ میں پیش کروں۔ اب اس لمیٹڈ قسم کی انڈکلیئرڈ وار کے بعد ایک اور نیریٹو کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس سلسلہ میں اب ایک انٹرسٹنگ ٹرن یہ آیا ہے کہ پاکستان کے آفیشلز انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے بات چیت کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس سارے کے سارے مسئلہ کو اپنی آنکھ سے کیسے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ جو پاکستان کے تمام اداروں کو چلاتا ہے، جس کا نام ISPR ہے، ISPR کا معاملہ یہ ہے کہ ISPR اس وقت انٹرویو دے رہا ہے۔ ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں، جو انفیکٹ میجر جنرل ہیں مسٹر شریف چودھری، وہ اس وقت العربیہ نیوز پیپر کو بھی اور میڈیا آؤٹ لیٹ کو، ٹیلی ویژن کو اور BBC کو بھی اور دوسرے انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس کو اپنا ایک طوطے کی طرح کا رٹا رٹایا نیریٹو پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ کام کرتا ہے۔ یہ مجھے ماننا پڑتا ہے، اس لیے کہ جب آپ ہائر آفس میں بیٹھے ہوں اور آپ
دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ کو جھوٹ سچ جو بھی بتا رہے ہوں تو وہ فیڈ جاتی ہے اور وہ فیڈ کہیں نہ کہیں اپنا کام کرتی ہے. بھارت اب اس کو کیسے آگے کاؤنٹر کرے گا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. لیکن میں اس وقت اس بات کو انالائز کرتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی BBC.Urdu.com کی فرحت جاوید صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے ISPR کے جنرل شریف چودھری نے بہت ہی انٹرسٹنگ شبدوں میں کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر جنگ ہے بھارت کے ساتھ تو پھر ہے، ہم وہ لڑیں گے. میں چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ BBC.Urdu.com کی کرٹسی کے ساتھ میں شروع کروں آپ کے ساتھ آج کے تجزیے میں. لیکن we are always prepared for war, and if war it is, then let war it be. لیکن we are always prepared for war, and if war it is, then let war it be. لیکن we are always prepared for war, and if war it is, then let war it be. اب پاکستان کے آفیشلز بھی چاہے وہ میڈیا کے ہوں، چاہے وہ ملٹری کے ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہو، وہ سارے کے سارے یہ نیریٹو اپنا رہے ہیں کہ بھارت بہت گھمنڈی ہو گیا ہے، بہت مغرور ہو گیا ہے. اس کو اپنی چوتھی پانچویں بڑی اکانومی بننے پر یا اس کو دنیا کا جیو پالیٹکس کا بڑا پلیئر بننے پہ یہ گھمنڈ آ گیا ہے کہ پاکستان کو جب میں چاہوں ڈیل کر سکتا ہوں. تو اب وہ بھارت کے اوپر اس طرح کا وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں تاکہ دنیا کو یہ کہیں کہ دیکھیے یہ جو ایمرجنگ نئی پاور ہے، ایمرجنگ سارٹ آف سپر پاور ہے، یہ ہمیں کھانا چاہتی ہے، ہمیں دھمکیاں دیتی ہے، ہم اس سے نپٹ لیں گے، ہم اس کو دیکھ لیں گے. یہ ہے اس وقت پورے کا پورا پاکستان کا نیریٹو. اور ساتھ ساتھ یہ جو بھارت کے پاکستان کے ٹیرر انفراسٹرکچرز پہ اٹیک ہوئے تھے، اس میں جو لوگ مارے گئے اور ان کی جو نماز جنازہ پڑھائی گئی، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھارت کی طرف سے بھی ایک بہت بڑا ایشو بنایا گیا اور دنیا کو دکھائے گئے یہ آپٹکس کے. دیکھیے پاکستان والے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان والے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اس پہ تو میں بعد میں آؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو کلپ BBC.Urdu.com کی کرٹسی کے ساتھ اسی انٹرویو میں سے میں آڈیو کی شکل میں آپ کے ساتھ پیش کروں، جس میں BBC کی فرحت جاوید صاحبہ پوچھتی ہیں کہ یہ کیا جنگ دونوں دیشوں کے بیچ کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بھارت گھمنڈی ہو گیا ہے، اس میں تکبر آ گیا ہے. تو سن لیجئے کن شبدوں میں پاکستان کے آرمی جنرل بات کرتے ہیں. جیسے ابھی خواجہ آصف نے، پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا، از وار اسٹل آن دا ٹیبل، یا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو پائیں گے؟ دیکھیں، ایز پر ایز دی آرمڈ فورسز آف پاکستان آر کنسرن، ہمارا کام ہے پاکستان کی سالمیت کا، پاکستان کی سرزمین کا دفاع کرنا ایٹ آل کاسٹ. اٹ از فار دی پالیٹیشینس اینڈ دی ڈپلومیٹس ٹو ٹاک آن دیز ٹرمز. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو انڈیا کے اندر جو ایک گھمنڈ آ چکا ہے، فالس سینس آف کانفیڈنس ہے، انسانی حقوق کی انٹرنیشنل کنونشنز کو بالائے طاق رکھ کے یونیلیٹرلزم کا ایک مائنڈ سیٹ آ چکا ہے، اس کے اندر تو کانفلکٹ جو سا ہے اٹ از آلویز دیر. وہ چنگاری تو کس ٹائم پہ ڈالی جا سکتی ہے؟ آپ ابھی دیکھ لیں کہ 10 مئی کو ابھی کتنے دن ہو چکے ہیں، ابھی بھی انڈیا جو سا ہے جس طرح کی وہاں پہ ایک ریٹورک کر رہا ہے، جس طرح کی بات چیت کر رہا ہے ٹو پیسیفائی، ٹو ایڈریس اٹس اون ڈومیسٹک پالیٹکس پرائمریلی، یہ کوئی آپ کو رسپانسبل قسم کی پولیٹیکل لیڈرشپ نظر آ رہی ہے، جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک جو سا ہے ایک ٹیررسٹ واقعہ ہوا تو آپ جو سا ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. دیٹ مینس کہ آپ اتنی بڑی اپنی ریاست کو ایک دہشت گرد اور ایک دہشت گردی کا واقعے کے اوپر ہاسٹیج کر رہے ہیں. اچھا، اس میں بہت انٹرسٹنگ ٹرنز آ چکے ہیں. یہ جو پہلگام کی ٹیررزم ہوئی، اس کے بعد جو بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک سارٹ آف لمیٹڈ وارفیئر میں کہوں گا، اور باقاعدہ یہ جنگ تھی جو 7 مئی سے 10 مئی کے دوران ہوئی. اس کے نتیجہ میں کافی جسے کہنا چاہیے وہ آپٹکس بنے ہیں اور نئی ڈبیٹ جنم لی ہے.
اب جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کلپ میں نوٹ کیا ہوگا کہ نہ صرف وہ بھارت کو گھمنڈی کہہ رہے ہیں بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت بہت ایروگنٹ ہو گیا ہے، اور وہ اس بات پہ بھی زور دے رہے ہیں کہ یہ جو ارریسپانسیبل پولیٹیکل لیڈرشپ بھارت میں آئی ہے، اور وہ بار بار نریندر مودی جی کو پاکستان سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس وقت سے جب نریندر مودی جی 2014 میں پہلی بار پرائم منسٹر بنے تھے، اور انہوں نے پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کو بھارت بھی بلایا تھا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے ایک ان آفیشیل دورہ پر بھی آئے تھے، اور پاکستان ملٹری کو نہ تو نواز شریف کا بھارت جانا پسند تھا اور نہ پرائم منسٹر نریندر مودی کا پاکستان آنا پسند تھا، اسی لیے انہوں نے پٹھان کوٹ کیا، اس سے پہلے اوڑی کیمپ پہ حملہ کیا۔ تو یہ ساری کی ساری جو ایک نئی صورتحال ہم 10-11 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، جس میں ٹارگٹ بنا رہی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے پپٹ میڈیا اور ان کے پپٹ دانشور، کہ جی یہ مودی کی وجہ سے اب ہندوتوا بھارت میں آ گیا ہے، اور جو ہندوتوا ہے وہ بھارت کو بھی تباہ کرے گا اور ہمارے ساتھ بھی پنگے لے گا۔ جیسے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ پاکستان میں کوئی اسلامک سسٹم نہیں ہے، ان کی اپنی آرمی کا جو پورے کا پورا سلوگن ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور ان کو بھارت کے ہندوتوا کے ایلیمنٹس پہ بہت شور رہتا ہے اور بہت غصہ آتا ہے۔ اور حالانکہ بھارت نے اپنے آپ کو کبھی کسی قسم کا ہندوتوا کے بیس پہ کانسٹیٹیوشن چینج کرنے کی بات بھی کبھی نہیں کی، جو وہ کریں تو ان کے پاس اس کا بھی حق ہے، لیکن پاکستان کے پاس اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوتے ہوئے وہ بھارت کے کسی بھی کانسٹیٹیوشنل معاملے پہ انگلی اٹھائے۔ یہ الگ بات ہے کہ بھارت کا کانسٹیٹیوشنل جو سیٹ اپ ہے وہ ایز اٹ از ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں۔ ان کے ہاں یہ بات ضرور اب ایک احساس کی طرح آگے بڑھ رہی ہے کہ جب ہم آلموسٹ 80% ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں تو ہمارے ہاں ہندو ویلیوز اور سناتنی سویلائزیشن کا بول بالا ہونا چاہیے، اور ہندو ویلیوز اور سناتن سویلائزیشن وہ ہر بھارتی کا ہی ایک طرح سے بول بالا ہے، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے پارسی ہوں، کیونکہ بھارت کے رہنے والے ہر شخص کے اندر سناتنی ویلیو اس کی سویلائزیشن کا حصہ ہے۔ لیکن بھارت ان ویلیوز کو امپوز نہیں کر رہا، لیکن پاکستان کی طرف سے یہ بات بار بار اٹھائی جاتی ہے کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھارت میں اب نئی سرکار کی وجہ سے یا نئی جو حکومت بنی تھی 2014 سے اب تک تیسری سرکار جو مودی جی کی چل رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ اس پولیٹیکل لیڈرشپ کو ارریسپانسیبل کہتے ہیں، جو کہ بھارت کی میجورٹی کی سرکاریں دو رہیں، اور اس وقت کی جو مائنورٹی کی سرکار ہے وہ بھی آلموسٹ میجورٹی کی سرکار ہے، کیونکہ وہ بھی کوئی چند سیٹوں سے ہی کم میجورٹی کی سرکار ہے، اور ان کا بھی جو الائنس ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ الائنس ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہے پاکستان کی، اور پاکستان اس پہ بہت عجیب و غریب قسم کے وہ سارے کے سارے معاملات پیش کرتا رہتا ہے۔ اب بھارت نے جب پاکستان کے ٹیرر انفراسٹرکچر پہ حملہ کیا، اور بہاولپور میں خاص طور پر جو اظہر مسعود کی فیملی کو ٹارگٹ کیا، اور پھر ایک نماز جنازہ وہاں پہ ہوئی جس میں آرمی کے سارے لوگ موجود ہیں، اور اس پہ جب بی بی سی کی فرح جاوید صاحبہ ان سے سوال اٹھاتی ہیں کہ یہ جو ایک معاملہ بنا اس پہ آپ کیا بات کہیں گے، یہ آپٹکس کیسے ہیں، یہ آپٹکس اچھے نہیں ہیں، تو سنیے اور دیکھیے کیا کہتے ہیں مسٹر شریف چودھری۔ باقی جہاں تک یہ نماز جنازہ چاہے بہاولپور میں ہوئی ہے، چاہے مرید کے ہوئی ہے، چاہے مظفر آباد میں ہوئی ہے، چاہے بعد میں ہوئی ہے، چاہے ابھی جو بچے مارے گئے، یہ ہمارے قوم کے بچے تھے۔ 22 عورتیں اور بچے ماری گئی ہیں۔ یہ میں آپ کو ان کی تصاویر دکھا سکتا ہوں۔ I have all the pictures of this people who have died۔ یہ آپ ان کے these are the people، یہ ہیں وہ بچے، look at their faces۔ اب ان کی نماز جنازہ پہ کیا پاکستان کی فوج نہیں جائے گی؟ کیا پاکستان کی انتظامیہ نہیں جائے گی؟ لیکن جب بات آ جاتی ہے جیش محمد کی یا اس گروپ کی جو کہ انٹرنیشنلی بھی ڈیزگنیٹڈ ہے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، ایسے فیملی ممبرس کی بھی اگر آپ فیونرل میں جاتے ہیں، ملٹری آفیشلز جاتے ہیں، ڈونٹ یو تھنک اٹس اے بیڈ آپٹکس؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں کسی جگہ پہ بم مار کے ہم کہہ دیں یہ جیش محمد والے یہ دہشت گرد ہیں؟ یہی تو ہم عرض کر رہے تھے پہلگام کے بعد سے کہ آپ وہ لنکیج تو پرووائڈ کریں
کہ اس کے پیچھے جیش محمد ہے، آپ وہ ثبوت تو لے کے آئیں، آپ یہ ثابت تو کریں کہ یہ بھالپور میں کوئی ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپ ہے، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بچے آپ نے مارے ہیں، یہ جو خواتین ماری ہیں، ان کا اس دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟ عبد الرؤوف اظہر یا جیش محمد کے باقی جو بھی لوگ ہیں، آپ نے ابھی کہا کہ ایویڈنس انڈیا پرووائڈ کرے، تو اگر کوئی اس معاملے پہ بھی بات چیت ہوتی ہے تو پاکستان از ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. وی ابہور ٹیررزم. ہمارے نزدیک ٹیررسٹ کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ ان کا انسانیت سے تعلق ہے. دیر از نو مسلم ٹیررسٹ، دیر از نو کرسچن ٹیررسٹ، دیر از نو ہندو ٹیررسٹ. ٹیررسٹ آر بیونڈ ہیومینٹی. You provide, anybody provides evidence of involvement of terrorism of any citizen of Pakistan, we will take action. تو بڑی انٹرسٹنگ باتیں وہ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ صرف آپٹکس ہی نہیں دے رہے، ہماری اپنی یہ آرمی ہے، یعنی جو آرمی خاکی کپڑوں والی ہے وہ بھی ان کی اپنی آرمی ہے، اور جو ٹیررسٹوں کی آرمی ہے وہ بھی ان کی اپنی آرمی ہے، کہ اگر وہ مارے جاتے ہیں تو ان کا جنازہ بھی ٹیررسٹ پڑھائیں گے، اور پڑھیں گے بھی وہ آرمی والے جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جن کا وہ ایسٹ ہے. اب وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اب ٹیررزم سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ کسی دھرم کا نہیں ہوتا. یہ ایک نئی ٹون آئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو بھی ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا، کوئی اور بھی ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا، ٹیررسٹ صرف اور صرف ٹیررسٹ ہی ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا پازیٹیو ٹوسٹ دینے کی مسٹر چودھری کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ اب تک جو پاکستان کے آپٹکس ہیں، جیسا کہ بی بی سی کی رپورٹر اور اینکر ان سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا یہ بیڈ آپٹکس نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، اگر ہم ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا. تو وہ کانٹراڈکٹری باتیں ایز یوزول کر رہے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے آج کے ولاگ میں یہ سبجیکٹ رکھا ہے کہ آفٹر آل بھارت کس ریاست سے لڑ رہا ہے. انفیکٹ بھارت کسی ریاست سے نہیں لڑ رہا، ٹیررزم سے لڑ رہا ہے. مگر ٹیررزم کسی الگ سے کریکٹرسٹکس کا نام نہیں ہے. ٹیررزم پاکستان میں ایک اسٹیٹ سپانسرڈ فینومینا ہے. اب پاکستان کے حوالے سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی روگ ایلیمنٹ ہیں یا ہمارے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، مگر انفیکٹ یہ سب باتیں بھی اب ثابت ہو چکی ہیں کہ نہ یہ روگ ایلیمنٹ ہیں، نہ یہ اسٹیٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، یہ انفیکٹ اسٹیٹ ایکٹرز ہی ہیں. آپ دیکھ لیجئے اسکرین پہ. تو اس ساری سچویشن میں اب واقعی ہی بھارت کے لیے یہ چیلنج ہے کہ بھارت نے یہ طے کرنا ہے کہ وہ کس سے لڑ رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ کیا دنیا کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. وہ یقینی طور پر دنیا کو سیٹسفائی تو نہیں کر سکتے، مگر دنیا کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے سیٹسفائی ہونے کی ڈیمانڈ کر سکیں. مگر چونکہ یہ پرابلم اور سردردی بھارت کی ہے، اور یہ اب پرابلم پاکستان اور پاکستانیوں کی بھی بن گئی ہے، جس طرح وہاں پہ ہر روز آلموسٹ ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں. اور پاکستان کا یہ کہنا ہوتا ہے یہ سارے کے سارے ٹیررسٹ اٹیکس خاص طور پر بلوچستان میں یہ بھارت کروا رہا ہے. اور بھارت میں جو ٹیررزم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ فالس فلیگ آپریشنز ہیں بھارت کے اپنے. پھر وہ کہتے ہیں بھارت کی سیکیورٹی فیل ہے، یعنی بھارت کی اپنی فالس فلیگ کی جو سچویشن ہے وہ ان کی اپنی سیکیورٹی کے فیلئر کی وجہ سے ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی اتنے دور کیسے ہم جا کے ٹیررزم کر سکتے ہیں. پھر جب ہم ان سے ایز انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ پوچھتے ہیں کہ کیا پھر بھارت اتنی دور جا کے ہر روز، چونکہ بھارت میں تو کبھی کبھار ٹیررزم کے اٹیک ہوتے ہیں، پاکستان میں، بلوچستان میں، KPK میں تو ہر روز ہی اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ بھارت ہی ہر روز کروا رہا ہے؟ اگر بھارت ہی ہر روز کروا رہا ہے تو میں اپنے کئی ولاگز میں، کئی شوز میں کہہ چکا ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت بھارت ہی چلاتا ہے. تو پھر پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی انتظامیہ کو ریزگنیشن دے دینا چاہیے کہ اگر بھارت ہر روز وہاں پہ اتنا ایکٹیو ہے کہ کچھ نہ کچھ کروا سکتا ہے، اور یہ اتنے ان ایفیکٹو ہیں پاکستانی، تو پھر ان کو اپنی سرکاریں پروونشل بھی اور سینٹر کی بھی ساری کی ساری بھارت کی حکومت کے پاس دے دینی چاہیے کہ بھئی آپ پھر جو کچھ کروا رہے ہیں آپ ہی روکیے، ہم تو نہیں روک سکتے. تو بہت ہی کانٹراڈکٹری سچویشن ہے، لیکن اس سچویشن کو بہرحال پاکستان کو فکس کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان اس طرح کب تک چل سکے گا. خیر یہ تو اب مسئلہ پاکستان کا ہے. اب بھارت میں ایک اور انٹرسٹنگ ڈیبیٹ بھی ساتھ ساتھ چلی
جو کہ بھارت کے اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے. بھارت کے کانگریس پارٹی کے سربراہ راہل گاندھی جی وہ کوئی نہ کوئی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے جے شنکر صاحب کے ایک وائرل ہوئے سوشل میڈیا کے کلپ پہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو بتا دیا تھا ان کے اوپر 7 مئی کے اٹیک سے پہلے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں. اب جے شنکر جی کے اس کلپ میں کیا کہا گیا اور راہل گاندھی نے کیا کہا, اس پہ بات تو میں تھوڑا بعد میں کرتا ہوں, مگر پہلے میں اسی بی بی سی کے انٹرویو سے ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ بی بی سی اردو کی کرٹسی کے ساتھ پیش کرتا ہوں, جس میں فرج جاوید کو ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جنرل شریف چودھری نے کہا کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں جے شنکر صاحب نے کوئی اطلاع دی تھی, ایسی کوئی خبر نہیں ہے, ہم خود ہر طرح کی خبر رکھتے ہیں, آپ ہمیں کیا معمولی آرمی سمجھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھ لیجئے اور سن لیجئے. انڈیا میں اپوزیشن لیڈر ہیں راہل گاندھی, انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی جو انڈیا کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ہیں ایس جے شنکر کی. اس ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو انڈیا نے پاکستان کو انفارم کر دیا تھا prior to these strikes. Did it happen? I think this is again part of that amusement that is going on in the Indian media. It didn't happen. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہے نا, we don't depend on our intelligence on what the Indians tell us or not. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے بتا دیا تھا تو ہمیں آپ کے بتانے یا نہ بتانے کی مہربانی کوئی ضرورت نہیں ہے. We know what sort of adversary you are. We exactly know what capabilities you have. We don't underestimate your capabilities. ہمیں بالکل احترام کرتے ہیں آپ کی جو کیپیبلٹیز ہیں اور ہمیں آپ کے مائنڈ سیٹ کا بھی پتہ ہے. تو وی آر ناٹ ڈپینڈنٹ. جی بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے پاکستان کے آئی ایس پی آر کے اسپوکس پرسن جنرل شریف چودھری نے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی انڈیا کی محتاجی نہیں ہے, ہمارا اپنا انٹیلیجنس کا سسٹم اتنا پرفیکٹ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ ایسی کوئی بات ان کے علم میں نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ انڈین میڈیا کی امیوزمنٹ ہے. اب جب وہ اس امیوزمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ امیوزمنٹ راہل گاندھی کی طرف سے آئی. انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ ابھی بھی جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں پنڈ ٹویٹ کے طور پر رکھا ہوا ہے, جس میں انہوں نے یہ سوال جے شنکر جی کے سامنے اٹھایا ہے کہ بھئی آپ نے تو یہ کہا تھا. اس ٹویٹ میں انہوں نے جے شنکر کی وہ جو وائرل ہوئی ویڈیو کلپ ہے وہ بھی شامل کی ہوئی ہے اور ساتھ اپنا انہوں نے سوال بھی اٹھایا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں سکرین پہ وہ میں آپ کو وہ دکھاؤں جس میں راہل گاندھی جی کہہ رہے ہیں کہ انفارمنگ پاکستان at the start of our attack was a crime. EAM has publicly admitted that GOI, Government of India, did it. Who authorized it? How many aircraft did our Air Force lose as a result? اب وہ اس میں ایئر کرافٹ کی بات شاید انہوں نے کوئی نہیں کی ہوئی اس کلپ میں جے شنکر جی نے, وہ سوال راہل گاندھی جی نے خود ہی شامل کر لیا. وہ اپنے طور پر ہی بہت اسٹیٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں اور کافی بھارت میں کنٹروورشل رہتے ہیں. اب جو ویڈیو کلپ انہوں نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے وہ ویڈیو کلپ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. تو جے شنکر جی کے جس ویڈیو کلپ کو جو پتہ نہیں کس طرح ایڈٹ ہو کے اس وقت ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, جو آپ نے سنا, جو راہل گاندھی جی نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے, اس کے بارے میں ابھی پیچھے میں نے آپ کو سٹیٹمنٹ سنائی پاکستان کے آئی ایس پی آر کے آرمی جنرل کی. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی بھارت نے, اور یہ بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کوئی گیا گزرا ملک نہیں ہے. ہماری اپنی انٹیلیجنس بہت سٹرانگ ہے. ہمیں یہاں تک پتہ ہوتا ہے کہ ان کا اگر ڈرون بھی اڑے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ کہاں سے اڑ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. یہ بھی بات انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہی تھی. تو خیر یہ تو بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن اب سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ اب راہل گاندھی کو ان کے سوال کا جواب مل جانا چاہیے کہ وہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں جے شنکر کی
اسٹیٹمنٹ کو. اینی ہاؤ یہ تو خیر بھارت کی انٹرنل پالیٹکس کا معاملہ ہے. میرا آج کے ولاگ کا جو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کس سے ڈیل کر رہا ہے. ابھی آپ نے پاکستان کے ISPR کے جرنل کیے 4 ویڈیو کلپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے bbcurdu.com کی کرٹسی کے ساتھ, اور یہ ایک طویل انٹرویو ہے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, ان کے آپ یوٹیوب اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اب پاکستان پورے کا پورا ٹوسٹ کر رہا ہے اس سارے ٹیررزم کے معاملے کو, اور اس سلسلہ میں پاکستان کے اوپر تلے کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس بھی آتے رہتے ہیں. کبھی فالس فلیگ ہے, کبھی بھارت کی سیکیورٹی کمزور ہے, کبھی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم 200 کلومیٹر اندر جا کے یہ اٹیک کریں گے, اور کبھی یہ کہنا کہ جو کچھ ہمارے 200-300 کلومیٹر اندر آ کے ہو رہا ہے, اور کبھی یہ کہنا کہ ہمارے 200-300 کلومیٹر کے اندر آ کے جو کچھ ہو رہا ہے وہ انفیکٹ بھارت ہی کروا رہا ہے. تو یہ بڑی فنی سی باتیں ہیں, اور ہمیں ایز اے جرنلسٹ ان سب باتوں پہ نظر رکھنا ہوتی ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے طور پر ہم ان سب باتوں کو بریک بینی کے ساتھ انالائز کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں. آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور اگر آپ ہمارے چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو آپ ضرور کیجئے. بہت بہت دھنیہ واد.